اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نظام دنیا و روحانی کو قدرت نے خاص ترتیب سے تشکیل دیا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا سیاسی نظم و نسق کمزور ہوا ہے، عین انہی ایام میں عظیم صوفی بزرگ سامنے آتے ہیں اور مسلمانوں کی کایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ انہی بزرگوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کا شمار ان علماء کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے انگریز کے دور میں کلمہ حق بلند کیا۔ آپ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی اشاعت کے لیے بہت کام کیا۔ معزز ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک 1275 ہجری 14 اپریل 1859 عیسوی بروز سوموار گولرا شریف ضلع راول پنڈی میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان سیاسی طور پر مغلوب ہو چکا تھا، انگریزوں کا پنجہ استبداد مستحکم ہو چکا تھا، مسلمان علماء و مشائخ اور کئی ایک مصنفین علماء موت کے گھاٹ اتارے جا چکے تھے، ملک کے سیاسی افق پر مایوسی کے سائے پھیل چکے تھے۔ ان حالات میں پیر سید مہر علی شاہ پوری امت مسلمہ کے لیے امید کا چراغ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرام سید نظر دین شاہ، جبکہ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ معصومہ بنت پیر سید بہادر شاہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کر 36 واسطوں سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: مہر علی شاہ بن سید، نظر الدین بن سید، پیر غلام شاہ بن سید، پیر روشن دین بن سید عبد الرحمن، بن سید عنایت اللہ، بن سید عنایت علی، بن سید فتح اللہ، بن سید اسد اللہ، بن سید فخر الدین، بن سید احسان، بن سید درگاہی، بن سید جمال علی، بن سید محمد جمال، بن سید ابی محمد، بن میرا سید محمد کلام، بن میرا شاہ قادر، بن سید ابی الحسنات، بن السید تاج الدین، بن سید باہالدین، بن سید جلال الدین، بن سید داؤد بن سید علی بن سید ابی صالح نصر بن سید عبد الرزاق، بن شیخ سید عبد القادر محی الدین الجیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے آپ خانقاہ میں ہی مصروف تعلیم ہو گئے۔ آپ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ جو یہ سبق ناظرہ کے طور پر پڑھتے وہ حفظ ہو جاتا۔ یوں آپ نے بہت کم عرصہ میں قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا۔ عربی، فارسی اور صرف و نحو کی تعلیم ہزارہ کے مولوی غلام محی الدین صاحب کے پاس حاصل کی۔ بعد ازاں حسن عبدال کے نوائی گاؤں کدھوئی تشریف لے گئے اور حضرت مولانا محمد شفیع قریشی صاحب کے درس میں تقریباً 2.5 سال میں منطق، نحو اور اصول کی کتب پڑھیں۔ بعد میں انگا وادی سون میں مولانا سلطان محمود کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا۔ 1290 ہجری 15 سال کی عمر میں آپ مزید حصول تعلیم کے لیے ہندوستان تشریف لے گئے۔ مولانا احمد حسن محدث کانپوری اور علی گڑھ کے مولانا لطف اللہ کے درس میں شامل ہوئے، جہاں آپ 2.5 سال زیر تعلیم رہے۔ یہاں آپ نے قرآن مجید، صحاح اور بعض خصوصی احادیث کی اسناد حاصل کی۔ بعد ازاں سہارنپور میں مولانا احمد علی سے سند حدیث حاصل کی اور وطن واپس آ کر مجاہدات و عبادات میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے استاد حضرت مولانا سلطان محمود شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور آپ اپنے استاد کے ساتھ اکثر سیال شریف حاضر ہوتے تھے۔ حضرت شمس العارفین آپ سے خصوصی شفقت فرماتے۔ انوار شمسیہ میں آپ کی بیعت کا واقعہ درج ہے۔ حضرت قبلہ گولڈوی نے ایک علمی موضوع پر خطاب فرمایا اور آپ کے علمی استدلالات کی حضرت قبلہ عالم شمس العارفین نے تحسین فرمائی۔
حضرت خواجہ شمس العارفین نے آپ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں بیعت فرمایا۔ علامہ جی حق محمد ضیاء حرم کے شمس العارفین نمبر میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ گولڈوی کو سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونے کا اشتیاق تھا۔ دل میں خیال گزرا کاش سلسلہ قادریہ سے فیض عطا ہو جاتا۔ خواجہ شمس العارفین نے کشف باطنی کے ذریعے ان کی دلی کیفیت کو جان لیا اور خود ارشاد فرمایا، مجھے اپنے حضرت سے چاروں سلاسل میں بیعت کی اجازت ہے۔ آپ نے حضرت قبلہ گولڈوی کو سلسلہ قادریہ میں بھی بیعت فرمایا اور خرقہ خلافت عطا فرمایا اور کم وقت میں کمال شفقت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دیا۔ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے کچھ عرصے قبل آپ کو تمام وظائف کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت خواجہ شمس العارفین نے معمول کے خلاف آپ کو سیال شریف میں بیعت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، جو آپ کے ایک اور خلیفہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہ تھی۔ حضرت قبلہ گولڈوی دیگر ہم اثر خلفاء کے برعکس خوبصورت زلفیں اور سر پر امامہ شریف پسند فرماتے، اور حضرت شمس العارفین کو آپ کا یہ حلیہ محبوب ہو گیا اور آپ پر دیگر خلفاء کی طرح کوئی قدقن عائد نہ فرمائی۔ حضرت قبلہ گولڈوی نے ایک ملفوظ کے نمبر 50 میں درج ہے کہ آپ کا ابتدائی طور پر نام مہر شاہ تھا۔ ایک روز حضرت قبلہ شمس العارفین سیالوی نے از راہ محبت آپ کا نام مہر علی شاہ پکارا، تو اسی دن سے آپ نے اپنے شیخ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے نام کا حصہ بنا دیا۔ حضرت شمس العارفین کے وصال کے بعد آپ جنگل میں نکل گئے اور طویل عرصہ اپنے شیخ کے فراق میں گم رہے، مخلوق سے ناطہ توڑ لیا اور اپنے آپ کو مجاہدات و عبادات میں یوں مشغول کیا کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد اپنے خدام اور ارادت مندوں کے اصرار پر واپس گولڈا شریف تشریف لائے۔ فتنہ قادیانیت کی سرکوبی آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ نے وہ کارہ نمایاں سر انجام دیے جو آج کے علماء کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے علماء کی درخواست پر شمس الہدایہ کے نام سے کتاب تحریر فرمائی، جس میں آپ نے دلائل سے قادیان کے مرزا غلام احمد کا پردہ چاک کیا۔ یہ کتاب شائع ہوتے ہی پورے ہندوستان میں مرزائیت کے خلاف ایک طوفان برپا ہو گیا، جس پر مرزا قادیانی نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ باہمی خط و کتابت کے بعد 25 اگست 1900 کا دن مقرر ہوا۔ بادشاہی مسجد میں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہو گئی۔ ہندوستان بھر سے ہزاروں علماء و مشائخ اور عوام کا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ آپ نے مسلسل 3 دن لاہور میں قیام پذیر ہو کر جھوٹے مدعی نبوت کا انتظار کیا، لیکن مناظرہ نہ ہوا۔ 29 اگست کو آپ نے بادشاہی مسجد میں ایک عظیم جلسے سے خطاب فرمایا اور دعائے خیر فرمائی۔ اس فتح نے مرزا کو رسوا کیا، مگر اس نے صورت فاتح کی تفصیل لکھ ڈالی، جس میں بے سروپا باتوں کے ذریعے اپنی نبوت کا اظہار کرنے کی صحیح کی۔ اس کے جواب میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیف چشتیائی تحریر فرمائی، جس کا آج تک کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں مرزا کی 100 غلطیوں کی نشاندہی کی۔ یہ کتاب دنیا بھر کے علمی حلقوں میں بہت مقبول ہوئی اور کئی زبانوں میں اس کتاب کے تراجم ہوئے۔ ان کتب کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت کا نہ صرف بھرپور تحفظ ہوا، بلکہ قادیانیت کے جملہ عقائد کو علمی و عقلی دلائل سے رد کیا گیا۔ یہ کتب آج بھی لائق مطالعہ ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ضامن ہیں۔ آپ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ آپ کے اشعار پڑھنے سے لگتا جیسے اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھ رہے ہوں۔ آپ کے پنجابی کلام، جس کے اشعار ضرب المثل بن چکے ہیں، ان پر کئی شعراء نے تضامین لکھی ہیں۔ اج سک مترا دی شعر افاق نات اپنی مثال آپ ہے۔ ایک خاص کیفیت میں لکھا گیا یہ کلام آج بھی ایک کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ آپ نے کئی کتب تحریر فرمائی ہیں، جس میں چند ایک نمایاں ہیں: سیف چشتیائی، تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، شمس الہدایہ، اعلیٰ کلمۃ اللہ، الفتوحات، تصفیہ مابین سنی شیعہ، فتاوی مہریہ قابل ذکر ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ پر ایک جامع کتاب مہر منیر کے نام سے دستیاب ہے۔ اپنی طبعی عمر کے آخری سالوں میں آپ عالم استغراق میں چلے گئے۔ کبھی کبھار لوگوں سے ملتے، احوال دریافت کر کے دعا فرماتے۔ 29 صفر المظفر 1356 ہجری بمطابق 1937 عیسوی بروز منگل آپ نے گولڈا شریف ضلع راولپنڈی میں وصال فرمایا، اور گولڈا شریف میں آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق ہے۔ آپ کے ایک ہی فرزند تھے جن کا اسم گرامی
حضرت غلام محی الدین المعروف بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ تھا۔ آپ ایک صاحب کرامت ولی تھے۔ حضرت قبلہ گولڈوی کا سارا خاندان اہل علم خاندان ہے، جن کے روحانی فیض سے ایک عالم فیض یاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔